بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ننھے فرشتے، انشاءاللہ کی خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ کی خواہر ہما آپ کے لیے لے کر آئی ہیں بہت مزیدار کہانی۔ تو سب کام چھوڑ کر آپ نے یہی کرنا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھنا ہے اور کہانی کو غور سے سننا ہے، اس لیے کہ اس کہانی کے آخر میں آپ کے لیے موجود ہے ایک بہت خوبصورت پیغام، اور وہ تمام بچے جو منتظرین امام ہیں وہ اس کہانی کو بہت غور سے سنیں اور سمجھیں۔ تو یہ کہانی ہے ایک بچی کی جس کا نام سکینہ ہے۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کری تھی، اور باتیں کرتے ہوئے دادی نے اس سے پوچھا، سکینہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ امام زمان پیغمبروں سے مشابہت رکھتے ہیں اور وہ ان کے معجزات کے ساتھ ظہور کریں گے؟ یہ سن کر سکینہ تھوڑی پریشان ہوئی، حیران ہوئی اور پوچھنے لگی، دادی جان مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور اتنے سارے پیغمبر ہیں، ان کے اتنے سارے معجزات ہیں، مجھے معلوم کیسے ہوگا؟ تو دادی جان نے اسے ایک بہت ہی پیارا سا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر سوئے، امام زمان کو ہدیہ کرے تو یقیناً امام ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ اب سکینہ بہت ہی ایکسائٹڈ ہوئی اور اسے مل گیا تھا ایک راستہ کہ اسے انفارمیشن جاننی کیسے ہے۔ وہ رات کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی رات ہوئی اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ پہلے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر سونے کے لیے وہ درود شریف پڑھتی رہی اور امام کو ہدیہ کرتی رہی، پھر وہ سو گئی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو فوراً اپنی دادی کے پاس آئی اور خوشی سے اس نے اپنی دادی جان کو بتایا کہ اس نے رات کو ایک عجیب خواب دیکھا، مگر اس خواب میں اس کے لیے بہت پیاری پیاری باتیں تھیں۔ دادی جان بھی حیران ہوئی اور دادی جان نے پوچھا کہ جلدی سے وہ خواب بیان کرے، تو اس بچی نے جلدی دادی کو خواب اس طرح سے سنایا۔ وہ کہتی ہے کہ میں جیسے ہی سوئی میں نے دیکھا کہ میری چاروں طرف نور ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ اب دادی جان بھی اس کی باتیں غور سے سن رہی ہیں، اور پھر وہ کہنے لگی کہ جب مجھے آواز آ رہی تھی تو میں گھبرا بھی رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچانک مجھے آواز آئی کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں حیران ہوئی اور میں نے پوچھا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس وقت جواب ملا کہ میں ہوا ہوں اور مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ جب یہ سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا ہے تو فوراً سکینہ نے سوال کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تو پیغمبر ہیں، انہوں نے آپ کو بھیجا ہے، کیا وہ ہواؤں سے باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو بھی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوگی یقیناً کہ پیغمبر ہواؤں سے باتیں کرتے تھے۔ مجھے بھی بہت ہوئی تھی یہ کہانی پڑھ کر۔ پھر جب اسے بتایا کہ ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا سے بھی بات کر سکتے تھے، اور ان کے دور میں تمام موجودات ان کے تابع تھیں، یعنی ان کے لشکر میں شامل تھیں۔ سکینہ کہتی ہے کہ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا ایسا صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا؟ تو پھر ہوا نے جواب دیا، کہا نہیں، ایسا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا کہ تمام موجودات ان کے تابع تھیں اور ان کے لشکر میں شامل تھیں، مگر ایک اور دور ایسا ضرور آئے گا کہ جب تمام موجودات کسی کے تابع ہوں گی۔ تو سکینہ نے فوراً سوال کیا کہ وہ دور کون سا دور ہوگا؟ تو اس وقت ہوا نے جواب دیا کہ وہ دور حضرت امام مہدی عجل اللہ کا دور ہوگا کہ جب تمام موجودات ان کے تابع ہوں گی اور ان کے لشکر میں شامل ہوں گی۔ سکینہ کہتی ہے کہ بس یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور فجر کی اذان ہو رہی۔ دادی جان نے پورا خواب غور سے سننے کے بعد سکینہ سے کہا کہ یقیناً اس خواب کے ذریعے امام نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم امام کو سچے دل سے پکاریں اور کسی بھی قسم کی مدد ان سے طلب کریں تو وہ ضرور ہماری مدد کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یہ کہانی بہت مزیدار لگی ہوگی، اور آپ سب بھی آئندہ جب بھی کوئی سوال کرنا ہوگا، کوئی انفارمیشن لینی ہوگی یا کسی مشکل میں ہوں گے تو اپنے امام سے رابطہ اسی انداز سے کریں گے، اور امام یقیناً ہم سب کی مدد کریں گے۔ خداوند متعال ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے امام ہم سے راضی ہوں اور ہم امام کے انصار میں شامل ہو سکیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سب سے اب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔